اللہ 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 درس ہے یہ، اور 5ویں درس کے لیے ہم اور آپ جمع ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو کل جہاں پر ہم لوگ رکے تھے انشاءاللہ العزیز وہیں سے ہم اپنے بات کو شروع کریں گے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کل ہمارا درس کہاں پہ اسٹاپ ہوا تھا؟ ایمان کسے کہتے ہیں، جس کی ڈیفینیشن تک وہیں پر اینڈ ہوئی تھی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کیا لکھا تھا آپ نے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف میں ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اعضاء و جوارح سے اظہار کرنا۔ ایمان نیکی سے بڑھتا ہے اور برائی سے گھٹتا ہے۔ بٹتا ہے، یہ اس کی مکمل تعریف ہوئی۔ اب اس تعریف کی انشاءاللہ العزیز ہم تشریح کرتے ہیں اور گفتگو شروع کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے، کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، یعنی ایک سوال اور ڈسٹرب کر رہی ہوں، ایک سوال تھا جی ہاں پوچھیے۔ سر آپ کل جو مصیبت کے وقت جو بتا رہے تھے صبر کرنا، وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ہم جو دعا کرتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی وقتی خیرا منہا، اس کا معنی تو آتا ہے کہ اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما، مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ سر اس کو تھوڑا سمجھا دیتے ہیں۔ یہ دعا ہے نا، بہتر بدلہ عطا فرما، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا ہے نا۔ یہ صبر کو، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ اے اللہ میں صبر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تاکہ تو بہتر بدلہ ادا کرے، ایسا تو نہیں ہے۔ بہتر بدلے کی امید ہمیشہ اللہ سے رکھنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم صبر کر رہے ہیں، یہ دونوں میں فرق ہے۔ امید تو بہرحال رکھنی ہے کہ اللہ رب العالمین صبر کے وقت بہتر بدلہ دے گا، لیکن ہمیں صبر جو کرنا ہے، صبر میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ ہو گیا کلیئر جواب؟ جواب کلیئر ہو گیا؟ جی ہاں، اب آئیے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تاکہ ایمان نام ہے اقرار باللسان کا، یعنی زبان سے اقرار کرنے کا، یعنی زبان سے اقرار کرنے کا مطلب کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہے آدمی، لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دے۔ سوال یہ ہے ہوگا تو کیا کرے گا؟ اشارہ۔ گونگا کیا کرے گا؟ وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کی زبان نہیں چلتی ہے، منہ اس کا نہیں کھلتا ہے، یا بول نہیں سکتا ہے، وہ دل سے اقرار کرے گا۔ دل سے اقرار کرے شیخ۔ اگر وہ لکھنا جانتا ہے تو لکھے گا، گونگا اگر لکھنا جانتا ہے تو لکھے گا، اس لیے کہ زبان کا قائم مقام کیا ہے؟ لکھنا۔ جس آدمی تک ہم اپنی گفتگو زبان سے بول کے نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس کو لکھ کے پہنچاتے ہیں تو لکھے گا، اور اگر لکھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو اشارہ کر کے جواب دے گا، اشارہ کہے گا، یا چاہے اس کی زبان میں جو اشارہ ہوتا ہو، کہے اللہ ایک ہے یا لا الہ الا اللہ، یا جس طرح سے اشارہ کرنا ہے وہ اشارہ کرے گا۔ یہ ایک بات تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کر دیا۔ اب آئیے اقرار باللسان یا زبان سے اقرار کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اللہ رب العالمین کے عبادت علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی حق کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے، یہ حق صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے اور وہ حق پر ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو
العالمین ہے جو حق کے ساتھ معبود ہے, عبادت کیے جانے کے لائق ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ, اور دنیا میں جو بھی کوئی شخص اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہے, سب کے سب باطل ہے. گویا اللہ رب العالمین ہی حق کے ساتھ معبود ہے اور اسی کی عبادت کرنا, یہ گواہی دینا لا الہ الا اللہ. اور اسی طریقے سے یہ گواہی دینا زبان سے کہنا آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا, وملائکتہ, اس کے فرشتوں کے اوپر, وکتبہ, اس کے کتابوں کے اوپر, ورسلہ, اس کے رسولوں کے اوپر, والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر, والقدر خیرہ وشرہ, اچھی اور بری تقدیر کے اوپر. یہ ایمان کا اقرار ہوا زبان سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اقرار باللسان کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کی وضاحت ہو گئی. اب آئیے, جو اقرار ہم اپنی زبان سے کر رہے ہیں یا جس بات کی اقرار کر رہے ہیں, جس بات کا اقرار کر رہے ہیں ہم اپنی زبان سے, اس کو دل کے اندر ہم پورے پختہ طور پر اس کا یقین ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. زبان سے اقرار کر رہے ہیں لیکن اس اقرار کا دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے, دل کے اندر شک ہے, دل کے اندر تردد ہے, دل کے اندر شبہ ہے, تو وہ ایمان نہیں ہوگا. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرے, اور جس چیز کی وہ اقرار کر رہا ہے, جس بات کی وہ اقرار کر رہا ہے, اس کو دل کے اندر اس کی تصدیق کرے پورے طور پر. ایسی تصدیق کہ اس میں ذرہ برابر بھی شبہ کی گنجائش یا شک کی گنجائش نہ ہو. دل سے اس بات کو مانے, دل سے اس بات کی تصدیق کرے. اب دل میں جس بات کی تصدیق ہے اور زبان سے ہم جس بات کا اقرار کر رہے ہیں, تو یہ بات تو زبان کی بات تو ظاہر ہے, لیکن یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ ہمارے دل میں کیا ہے. کوئی بات ہم زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ دل میں میرے کیا ہے. تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ دل تو ہم کسی کا کھول کے یا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے. کیسے پتہ چلے گا؟ عمل سے پتہ چلے گا. یعنی جب آدمی اپنے اعضاء اور جوارح سے, اپنے ہاتھ سے, پیر سے عمل کر لے. مطلب کیا ہوا کہ ایمان کے اوپر جو چیز دلیل ہے وہ دلیل عمل ہے, وہ دلیل عمل ہے. اور اسی لیے آگے ہم نے تعریف میں آپ کو یہ لکھوایا کہ عمل کرنے سے, نیک عمل کرنے سے, اچھا عمل کرنے سے ایمان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی برا عمل کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کے کاموں کو انجام دیتا ہے, تو اس معصیت کے اعتبار سے اس کے ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے, اس کے ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. یہ بات آ گئی آپ کو سمجھ میں, یا اس میں کوئی اشکال ہے؟ جی سمجھ آ گئی. کوئی سوال ہے؟ یعنی اس میں کوئی سوال نہیں ہے. جی اور ایک بار ریپیٹ کر دیجیے. کہتے ہیں ایمان نام ہے اقرار باللسان, زبان سے گواہی دینے کا. جس بات کی گواہی ہم دے رہے ہیں اس بات کو اپنے دل کے اندر پختہ طور پہ ہم کو یقین ہونا چاہیے, اس میں ذرہ برابر بھی شبہ یا شک نہیں ہونی چاہیے. اچھا, جب دل سے اقرار کر لیا, زبان سے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا, اس کی گواہی دے دی, تو اب تیسرا کام آئے گا کہ ہم اپنے اعضاء اور جوارح سے, اپنے ہاتھ اور پیر سے عمل کریں.
اس سے عمل کریں. اب یہاں پہ ایک بات کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو یہ تینوں باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. 2 ٹرم ہے شریعت میں، بلکہ 3 ٹرم ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. پہلے ہم ان 2 چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کے آگے فلی سرینڈر کرنے کو، جی، یہ اس کا برداری کرنا. یہ اس کا لغوی معنی ہوا. اسلام کے معنی الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرک واہلہ. بالکل. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی یہ تعریف کی ہے. یہ لغوی تعریف ہے اس کی. اصطلاحی تعریف حدیث جبرائیل کو اٹھائیے. حضرت جبرائیل نے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی شریعت کے اوپر عمل کرنا. انت نہیں، دیکھیے کیا ہے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وان محمدا عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اگر اللہ نے طاقت اور قدرت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرو. یہ 5 چیزیں اسلام کی ارکان ہوئی. یہ 5 چیزیں اسلام کی ارکان ہوئی. اور اسی طریقے سے 6 چیزیں جس کا ہم نے اس سے پہلے تذکرہ کیا ایمان کے تعلق سے، یہ ایمان کی ارکان ہوئی. ایمان کے یہ ارکان ہوئے، یہ 6 چیزیں. اب اگر یہاں ایک سوال ہم آپ سے کرتے ہیں، ذرا غور سے، ذرا علمی مسئلہ ہے اس لیے ہم بہت ٹھہر کر کے آپ سے، کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کہیں پر سے کوئی دقت ہے تو وہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. ابھی بھی آپ نے ایمان کی تعریف کیا پڑھی؟ ایمان کی تعریف پڑھی کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور ہاتھ اور پیر سے، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا. یعنی ایمان کی تعریف میں عمل ایمان کے ساتھ داخل ہے یا نہیں ہے؟ ایمان کے ساتھ اگر ہم ایمان بولیں گے تو اس کا مطلب اس میں عمل داخل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا. ہوگا، داخل ہوگا. بالکل صحیح جواب. اب آئیے، جب ایمان میں عمل داخل ہے تو قرآن مجید کی آیتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیے. اسی سورت کو، جو سورہ ابھی ہمارے سامنے ہے، اس سورہ کو اٹھائیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب ایمان میں عمل داخل تھا تو الگ سے اللہ رب العالمین نے عمل الصالحات کیوں کہا؟ قرآن میں جہاں کہیں اٹھائیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس طرح سے آپ کو آیتیں ملے گی. یعنی جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں عمل صالح کا تذکرہ ہے. جبکہ ہم لوگ ابھی تعریف میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایمان نام ہے، دل سے اقرار کرنے کو، زبان سے گواہی دینے کا، اور اسی طریقے سے ہاتھ اور پیر سے عمل کرنے کا. تو ایمان میں عمل داخل تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے الگ سے ایمان کا تذکرہ، پھر یہ عمل صالح کا تذکرہ کیوں کیا الگ سے؟ عمل صالح کی اہمیت کو بتانے کے لیے. بالکل صحیح جواب. عمل صالح کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ دل کے اندر کتنا ایمان ہے، اس کوانٹیٹی کا اندازہ آدمی کے عمل سے ہوگا. آدمی کے عمل سے ہوگا. ایک آدمی ہے جو نماز پڑھتا ہے، ایمان دار ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اگر مستطیع ہے، زکوٰۃ دینے کی طاقت ہے تو، حج بھی کیا ہوا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہے، تو وہ آدمی، یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی اپنے ایمان میں کامل ہے، مکمل ہے. لیکن ایک آدمی ہے جو نماز پڑھتا نہیں ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، تو
تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ زبانی مسلمان ہے, صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے, حقیقت میں اس کا ایمان سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ہمارے لیے جاننے عمل کرتا ہے. اور کتنی اللہ رب العالمین کی تابعداری اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے. آ گئی یہ بات سمجھ میں پورے طور پہ؟ ہاں جی الحمدللہ. ہاں جواب دیجئے ذرا جلدی, تاکہ وقت نکلے نہیں, پڑھنا زیادہ ہے وقت کم ہے, اس وجہ سے. آ گئی بات سمجھ میں؟ جی الحمدللہ. اب اس کے بعد آئیے آخری قید جو ہم نے لگایا کہ ایمان نیکی سے بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے گھٹتا ہے. گھٹتا ہے. اس کے اوپر دلیل ہونی چاہیے. یہاں پہ آ کر کے کچھ لوگ کئی ایک راستے کے شکار ہوئے. اس کو آپ لوگ لکھیے. ایمان کے باب میں دیگر گمراہ فرقے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ, یہ ہیڈنگ بنائیے. پھر سے ہیڈنگ بولے نا. ایمان کے باب میں دیگر گمراہ فرقے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. گمراہ فرقوں میں ایک فرقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے مرجیہ. کیا کہا جاتا ہے؟ مرجیہ. نام لکھیے ایسے ہی, مرجیہ اس فرقے کا نام ہے. یہ فرقہ کہتا ہے کہ ایمان نام ہے دل سے یقین کا, اور اسی فرقے کا ایک اور گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایمان نام ہے صرف زبان سے اقرار کا, عمل کا نام ایمان نہیں ہے, یعنی عمل کرنا ایمان میں داخل نہیں ہے. یہ مرجیہ گمراہ فرقہ ہے, وہ یہ کہتا ہے. یعنی نتیجہ کیا ہوا اس کے اس قول کا؟ یعنی اس کے اس قول کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر دل سے یقین رکھتا ہے اللہ کے اوپر یا زبان سے اقرار کرتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا, تو اب اس کے بعد وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے, روزہ رکھے یا نہ رکھے, زکوٰۃ دے یا نہ دے, گناہوں سے بچے یا نہ بچے, وہ کامل اور مکمل مومن ہوگا اس گمراہ فرقے کے نزدیک. اب جب ایمان کی تعریف اس طرح سے کی جائے گی تو اس فرقے کے نزدیک کسی کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل سے صرف اقرار کر لینا اور یا زبان سے اقرار کر لینا, دل سے یقین کر لینا ہی ایمان کا اگر یا نام ہے اس گمراہ فرقے کے نزدیک, تو پھر کوئی آدمی عمل کیوں کرے گا؟ دیکھیے کتنا خطرناک قول ہے یہ, اور اس قول نے اپنے ماننے والوں کے لیے گمراہی کے دروازے کھول دیے, اور اس قول کے اوپر عمل کرنے والے لوگ گمراہ ہوئے. اسی قول کے کہنے والے لوگ, یہاں پہ ایک وضاحت بہت ضروری ہے. وضاحت یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایمان میں عمل کو شامل نہیں مانتے ہیں. وہ بھی عمل کو ایمان میں داخل نہیں کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں غور سے آپ لوگ؟ شیخ پھر سے بتائیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یعنی حنفیہ بھی ایمان میں عمل کو داخل نہیں کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی. لیکن یہ جو گمراہ فرقہ ہے اس میں اور حنفیہ میں فرق ہے, بہت باریک فرق ہے, اس کو لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ جو آج ائمہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہتے ہیں. یہ فرقہ کیا کہتا ہے, مرجیہ فرقہ, کہ اگر کوئی آدمی دل میں تصدیق رکھتا ہے زبان سے یا زبان سے اقرار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے اوپر واجب ہے کہ اس کو جنت دے.
یعنی چاہے وہ جتنا گناہ کرے دل میں اگر ایمان ہے اس کے تو ایک دم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرح وہ مسلمان ہوگا. قول ہے ان کا لا یضر مع الایمان معصیہ، ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نافرمانی یا کوئی بھی گناہ کا کام نقصان دہ نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ایمان کے نہیں ہوتے ہوئے کوئی بھی نیکی کارآمد نہیں ہوتی ہے. ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی آدمی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. یہ وہ فرقہ کہتا ہے جو گمراہ فرقہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ سے نتیجے کے اعتبار سے ڈیفر کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان میں عمل تو داخل نہیں ہے، یہ بات تو ہم کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کر کے مرتا ہے، اللہ کی معصیت کر کے مرتا ہے، تو اس کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. کے نزدیک کیا ہے کہ اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اس کو وہ جنت دے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ ایمان ہے اس کے دل کے اندر. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نتیجے کے اعتبار سے مرجیہ سے فرق کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر دل سے اقرار ہے، ایمان کے اندر عمل داخل نہیں ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں، یعنی امام حنیفہ کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی گنہگار ہو کر کے مرا تو اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو اپنا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین اگر چاہے اس کو اس کے گناہوں کے اوپر عذاب دینا تو اس کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. نتیجے کے اعتبار سے یہ لوگ فرق کرتے ہیں. اسی لیے ایمان کے باب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فالوورز کو کہا جاتا ہے مرجیۃ الفقہاء. یہ فرق کیجئے گا، کیا کہا جاتا ہے؟ مرجیۃ الفقہاء. مرجیۃ الفقہاء. ہاں، مرجیۃ الفقہاء کا قول کیا ہے بتائیے تو؟ ایمان تو ہوتا ہے لیکن عمل کرنا ضروری نہیں، اس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا ہے بول کے بولتے ہیں وہ لوگ. ایمان کے بنا پر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، جو بھی گناہ ہم کرے اسے معاف کرے گا اور ہمیں سزا نہیں دے گا. یہ کس کا قول ہے؟ امام ابو حنیفہ کا قول. مرجیہ نہیں، آپ نے پلٹ دیا. مرجیہ کا قول. یہ قول مرجیہ کا ہے، اور میں سوال کر رہا ہوں. الفقہاء کا قول ہے. ہاں جی جی. جی، ان کا قول ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ گناہوں پر سزا دے سکتا ہے. ضروری نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بدعملی کے اوپر مرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. جی جی. یہ فرق کرتے ہیں. فرق سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ جی مولانا میرے کو سمجھ نہیں آیا. نہیں آیا؟ جی نہیں سمجھ آیا. کیونکہ ایک گمراہ فرقہ ہے مرجیہ، ٹھیک ہے؟ مرجیہ کا کہنا یہ ہے کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے. غور سے سنیے، ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، یعنی اگر کوئی آدمی دل سے تصدیق کرتا ہے یا زبان سے اقرار کرتا ہے اور کوئی عمل نہیں کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، حج بھی نہیں کرتا، نیکی کا کوئی بھی کام نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت دے گا. یہ مرجیہ کا قول ہے، مرجیہ کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ کے ساتھ ہیں صرف اتنا میں کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، صرف اتنا میں ساتھ ہے مرجیہ کے. لیکن نتیجہ میں امام ابو حنیفہ مرجیہ سے فرق کرتے ہیں، ان سے الگ ہو جاتے ہیں. مرجیہ کہتا ہے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی گناہ کر کے مرتا ہے، نیکی اس نے نہیں کی ہے،
قیامت کے دن اس کو اللہ کے عذاب سے گزرنا پڑے گا, اللہ کے عذاب سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا. اب آئی بات سمجھ میں؟ جی الحمدللہ. چلیے, اب یہ ایک فرقہ ہوا. اس کے مقابلے میں, اس کے ٹھیک جسٹ اپوزٹ ایک دوسرا فرقہ ہے. اس فرقے کا نام ہے خوارج. کیا نام ہے؟ خوارج. خوارج. لکھیے خوارج. ہاں, وہ فرقہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان ہے کسی کے پاس, ایمان لایا کسی نے, یا کسی کے دل میں ایمان ہے, زبان سے اقرار کرتا ہے, سب کچھ ہے, ایمان کے بعد اگر ایک کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے وہ آدمی, تو وہ آدمی کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور اگر مرے گا تو ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر جلے گا. آ گئی بات سمجھ میں؟ جی جی آ گئی. جی شیخ. ٹھیک مرجیہ کا الٹا, مرجیہ کا ٹھیک الٹا, اس فرقے کا نام کیا ہے؟ خوارج. خوارج. کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ اگر کوئی آدمی دل میں ایمان ہے اور ایمان کے بعد اگر کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ جہنم میں رہے گا, دائمی, ہمیشہ ہمیش جہنم میں جائے گا. اور دنیا میں کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا, کافر ہو گیا. یہ آج کل جو فکر دنیا کے اندر پنپ رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو کافر کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف محاذ جنگ قائم کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی عزت کو پامال کر رہے ہیں, یہ ایمان کے اسی ڈیفینیشن کے اندر غلطی اور خطا کرنے کی وجہ سے ہے. وہ عقیدے میں خوارج ہیں. وہ عقیدے میں کیا ہے؟ خوارج. خوارج. چلیے, ایک اور گمراہ فرقہ ہے جو ان دونوں کے بیچ کا ہے معاملہ, لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ خوارج کے ساتھ ہے. نتیجے کے اعتبار سے خوارج کے ساتھ ہے. اس فرقے کا نام ہے معتزلہ. لکھا آپ لوگوں نے؟ جی. جی شیخ. معتزلہ. یہ فرقہ کہتا ہے کہ اگر آدمی کوئی ایمان لانے کے بعد اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایمان اور کفر ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے. نہ تو مومن ہوتا ہے اور نہ ہی فاسق ہوتا ہے, نہ ہی کافر ہوتا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ معتزلہ. یہ معتزلہ کے بعد کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, تو وہ منزلتم بین المنزلتین, ایمان اور کفر ان دونوں کے درمیان میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. دونوں کے درمیان میں, نہ تو مومن ہوتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے بھیا, ہم مانتے ہیں کہ نہ مومن ہوا نہ کافر ہوا, لیکن اگر مر گیا اس عقیدے پر تو یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. وہ جائے گا کہاں؟ وہ کہاں جائے گا اگر اس عقیدے کے اوپر مر گیا تو, اس کی موت ہو گئی تو نتیجے کے اعتبار سے وہ خوارج کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مر گیا اس عقیدے کے اوپر تو جس طرح سے خوارج کہتے ہیں کہ وہ دائمی جہنمی ہوگا, معتزلہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی دائمی جہنمی ہوگا, ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا. یہ کس کا قول ہے؟ یہ جو اقوال ہوئے, 3 یا 4 اقوال جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا, اس کو آپ سمجھ لیے پورے اچھی طریقے سے؟ جی شیخ. جی. اس میں کہیں پر کوئی کمی ہے, کوئی اشکال ہے, کوئی دقت ہے, کوئی پریشانی ہے؟ جی نہیں. دیکھیے, یہ جو چیزیں ہیں اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ڈیپ ہے, اس کو جاننا بہت مشکل ہے. حالانکہ
کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج امت کے ہر فرد کو ان باتوں کو جاننا ہے اور اس کا علم رکھنا ضروری ہے. تب چل کر کے وہ میدان میں اس طرح کے کچھ لوگ اگر اس سے ملے تو ان سے وہ مقابلہ کر سکے اور ان کے گمراہ نظریات سے اور ان کے باطل افکار سے اپنے ایمان کی وہ حفاظت کر سکے. جب ہم جانیں گے نہیں کہ ایمان کے بارے میں کون کیا کہتا ہے, کس فرقے کا کیا قول ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کے عقیدے کو سمجھیں گے کیسے؟ ہے کہ نہیں بات؟ جی جی بالکل. جی اب آئیے تو اس میں صحیح کیا ہے مسئلہ. اب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. ہاں ہم نے جتنا بتلایا اب تک یہ ہم ہر جگہ کہتے رہے کہ یہ گمراہ فرقے ہوئے. تو اصل بات تو جاننی چاہیے کہ نہیں جاننی چاہیے؟ جی ہاں؟ جی شیخ. جاننا ہے. جی جی شیخ. انشاءاللہ وقت مکمل ہوا, کل کے درس میں ہم اصل اور صحیح معاملہ اس سلسلے میں کیا ہے اس کی وضاحت کریں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے اس فرق کو آپ کے سامنے یہ کل کے درس میں واضح کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد پھر ایمان کس کو کہتے ہیں, عمل صالح کس کو کہتے ہیں, اور سورۃ العصر کی پوری تفسیر انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ہم کوشش کریں گے کہ کل مکمل کریں. میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے. خوارج کے بارے میں آپ نے کہا تو آپ تھوڑا اس کو کلیئر کر دینا. آج کے موجودہ دور میں کون لوگ خوارج فرقے میں ہے؟ یہ بہت ڈینجر لگ رہا ہے مجھے. خوارج فرقے میں آج کے دور کے اندر وہ سارے لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کو کبیرہ گناہ کی وجہ سے کافر سمجھتے ہیں. وہ لوگ بھی شامل ہیں جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور مسلمان حکمرانوں کی غلطیوں کو, چھوٹی بہت غلطیوں کو لے کر کے عوام کو بھڑکاتے ہیں, ان کے خلاف محاذ قائم کرتے ہیں. یہ سب کے سب لوگ خوارج کے اندر شامل اور داخل ہیں. ان کی بہت ساری نشانیاں ہیں, خوارج کی بہت ساری نشانیاں ہیں, کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے. لیکن ہم خوارج کو صرف یہاں پر ایمان کے باب میں سمجھیں. پھر کبھی موقع ملا تو خوارج دیگر مسائل کے اندر کیا کہتے ہیں, جب وہ درس آپ کے سامنے آئے گا یا جب ہم فتح المجید وغیرہ اس سے بڑی کتاب جب ہم شروع کریں گے تو وہاں پہ خوارج کی پوری باتیں آئیں گی. ابھی جو بات ہمارے سامنے ہے, ہمارے متنع نظر ہے, وہ ہم خوارج کے بارے میں صرف یہ پیغام اور یہ میسج آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ گمراہ فرقہ ہے جو ایمان کے بارے میں یہ باتیں عقیدے کے اندر رکھتا ہے یا یہ باتیں کہتا ہے ایمان کے بارے میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی شیخ. میرا ایک سوال ہے. جی. اگر مسلمان حکمران ہے اس کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے تو وہ سرعام اگر کہتا ہے تو وہ خوارج میں شامل ہے, اور اگر غیر مسلم حکمران ہو تو وہ بھی اس میں آئے گا یا اس سے الگ ہے؟ وہ یہ جواب تفصیل طلب ہے اور وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ آگے کے درس کے اندر اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ